السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، حدیث قدسی میں آیا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، پس میں نے پھر مخلوق کو پیدا کر دیا۔ گویا مخلوق کے پیدا ہونے کا دوستو سبب محبت بنی، فاحببت، مجھے پسند آیا، مجھے اچھے لگا، یہ محبت سبب بنی مخلوق کے پیدا ہونے کا۔ لہذا کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اس سب نے اس محبت میں سے دوستو حصہ پایا۔ انسانوں نے، حیوانوں نے، چرندوں نے، پرندوں نے، ساری مخلوق کو حصہ ملا، ہر ایک کو گئے اپنے اپنے ظرف کے مطابق۔ چنانچہ دوستو آج دنیا میں جتنی بھی محبتیں آپ دیکھتے ہیں یہ وہی حصہ ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کو عطا کیا۔ شریعت نے کچھ محبتوں کا باعث اجر بتایا ہے، جیسے ماں باپ کی محبت، میاں بیوی کی محبت، دو بھائیوں کی محبت، دو کلمہ گو مسلمان بھائیوں کی محبت۔ یہ وہ محبتیں ہیں کہ جن پر انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، یہ جائز محبتیں ہیں۔ اور اگر ان نفسانی، شیطانی، شہوانی وجہ سے محبتیں ہوں گی تو دوستو یہ حرام ہوں گی۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے گائے اور بھینس کا دودھ پاک ہوگا، حلال ہوگا، اور کتیا کا دودھ ناپاک اور حرام ہوگا۔ تو شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جتنی محبتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ گہری محبت دوستو وہ ماں کی محبت ہے۔ چنانچہ آپ ایک چھوٹی سی چڑیا کو دیکھیں، ننھی سی جان ہے مگر گھونسلے کے اندر اس کے بچے موجود ہیں، تو ان بچوں کو پانی پلانے کے لیے وہ تڑپتی ہے۔ اگر کسی وجہ سے کمرے کا دروازہ بند ہے تو وہ کمرے کے چکر لگائے گی۔ اس ننھی سی جان کو اطمینان نہیں جائے گی، پانی اپنی چونچ میں لا کر اپنے بچوں کو پلائے گی، یعنی اس کو اطمینان نہیں ہوگا جب تک کہ وہ پانی اپنی چونچ میں لا کر اپنے بچوں کو دوستو نہیں پلا دیتی۔ اور اگر واپسی پر بھی کسی نے دروازہ بند کر دیا تو اب وہ باہر چکر لگاتی رہے گی، پسینہ بھی آ گیا، تھک بھی گئی، چونچ کا پانی پیے گی نہیں، انتظار کرے گی جب تک کہ اپنے بچوں تک نہیں پہنچ پاتی، تو اپنے بچوں کے وہ پانی پلا کر خوش ہو جائے گی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک درخت کے اوپر گھونسلہ دیکھا جس میں بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور ان بچوں کی ماں وہ دانہ چگنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی۔ اس صحابی رسول نے ان بچوں کو پکڑ لیا، لے کر چل پڑے۔ کچھ دور آگے گئے تو اتنے میں چڑیا بھی آ گئی۔ اب چڑیا نے جب اپنے بچوں کو غائب پایا تو تلاشی کرنے لگی، حتیٰ کہ تھوڑی کوشش کے بعد اس نے یہ پہچان لیا کہ اس بندے کے ہاتھ میں میرے بچے موجود ہیں۔ وہ ان کے سر کے اوپر چکر لگانے لگی، آوازیں نکالتی تھی اور چکر بھی لگاتی تھی۔ یہ اسے سمجھے نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ چڑیا ان کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس چڑیا کو بھی پکڑ لیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی ایک بڑی خوبصورت عادت یہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کو پیش ضرور کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر سارا واقعہ سنایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو یہ ماں تھی، جب تم نے اس کے بچوں کو پکڑ لیا یہ تمہارے سر کے اوپر چکر لگاتی رہی، فریاد کرتی رہی، منت سماجت کرتی رہی کہ اللہ کے لیے میرے بچوں کو چھوڑ دو، مجھے اپنے بچوں سے جدا نہ کرو۔ تم اس کی بات نہیں سمجھے۔ جب تم نے اس کے بچوں کو نہ چھوڑا تو اس چڑیا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی آزادی کو قربان کرتی ہوں، میں بھی اپنے آپ کو گرفتار کروا دیتی ہوں۔ گرفتار تو میں ہو جاؤں گی مگر اپنے بچوں کے ساتھ تو ہو جاؤں گی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس چڑیا کو اور بچوں کو واپس اسی گھونسلے میں چھوڑ کر آؤ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرغی نے بچے دیے ہوتے ہیں اور وہ ان کو لے کر پھر رہی ہوتی ہے، اتنے میں بلی آ جاتی ہے۔ مرغی اچھی طرح جانتی ہے کہ میں بلی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ بلی مجھے جان سے مار دے گی، لیکن اس کو اپنے بچے عزیز ہیں، اس کو بچوں سے پیار ہے، وہ نہیں پسند کرتی کہ جیتے جاگتے یہ بلی اس کے بچوں کو ہاتھ لگائے، لہذا بچوں کے آگے پر
پر پھیلا کر کھڑی ہو جاتی ہے، بلی سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ اس کی ماں کی ممتا برداشت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے کہ پہلے آپ مجھے جان سے ماریں گی اور پھر اس کے بعد آپ میرے بچوں کو ہاتھ لگائیں گی۔ تو ایک ننھی سی جان، کمزور سی مخلوق ہے، اگر اس کے اندر ماں کی ممتا اتنی موجود ہے تو انسان تو پھر انسان ہے۔ ایک ماں کے اندر اپنی اولاد کی کتنی محبت موجود ہوگی۔ مشہور واقعہ ہے کہ چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں دوستو کئی لاکھ آدمی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی ساری بلڈنگ تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے۔ تو نیچے ایک جگہ ایک کنکریٹ سلیب گری ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا۔ ایک بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ شروع ہوئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کے سرے زخمی ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح سے گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی۔ بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹانے آئے گا اور مجھے نکالے گا۔ ایک دو دن تو میں بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی۔ اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی اپنی زبان ڈالتی۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو وہ روتا۔ کہنے لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی، میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے۔ میں انہیں اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا، میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خاموش ہوا۔ اب میں ایک انگلی کاٹتی، پھر دوسری کاٹتی۔ میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں بھی بے ہوش ہو گیا، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز دوستو نہیں کیا کرتی۔ اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد دو عورتوں کا جھگڑا آیا۔ ہوا یہ کہ دونوں کے پاس بچے تھے اور دونوں جنگل میں سے گزر رہی۔ بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بچے کو اس نے چھینا اور بھاگ گیا۔ اب اس نے کیا کیا، دوسری عورت کے بچے کو لینے کی کوشش کی کہ میرا بچہ تو گیا، چلو اس کا بچہ لے لیتی ہوں۔ وہ کہے میرا بیٹا ہے، وہ کہے میرا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جھگڑا آ گیا۔ آپ نے دونوں کی بات کو سنا اور سن کر آپ نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے حکم دیا کہ جاؤ چھری لے کر آؤ۔ جب چھری آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس بچے کو کاٹوں گا اور آدھا ایک کو دوں گا اور دوسرا آدھا جو ہے وہ دوسری کو دوں گا۔ تو ایک تو تیار ہو گئی اور دوسری رونے لگی، کہنے لگی نہیں اس کو کاٹو نہیں، دوسری کو دے دو، کم از کم میں اپنے بچے کو دیکھ تو لیا کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پہچان گئے کہ ان میں سے حقیقی ماں کون ہے۔ تو ماں کی محبت، ماں کی ممتا یہ اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ دوستو دنیا کے اندر جہاں بھی ماں ہوگی اسے اولاد سے محبت ہوگی۔ یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں ممتا پیدا کی ہوتی ہے، اس لیے ماں کی دعا جنت کی ہوا کہلاتی ہے، وہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جب بھی ماں اولاد کے لیے دعا کرتی ہے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ دعا اللہ رب العزت کے حضور پیش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ماں کی دعا قبول کرتے ہیں۔ بلکہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ماں گناہ گار بھی ہوتا بھی اس کے اخلاص کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اولاد کے حق میں اس کی دعائیں اس طرح قبول ہوتی ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ کے نبی گناہ ہو گیا ہے، فرمایا اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس نے کہا حضور بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا جی زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ ماں سے دعا کراؤ۔ ماں کی دعا پر اللہ تعالیٰ بندے کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ماں کی خدمت سے انسان کو عزتیں ملتی ہیں، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اس کی ایک موٹی سی مثال ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ۔
یہ تابعین میں سے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا اور یہ اکیلے اپنی والدہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ ایک موقع پر والدہ سے انہوں نے اجازت مانگی کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی اجازت مل گئی، مگر والدہ نے کہا کہ بیٹا خدمت کرنے والا پیچھے کوئی دوسرا نہیں، تم جلدی لوٹ آنا۔ مدینہ طیبہ آئے۔ اللہ کی شان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت سفر پر تشریف لے گئے تھے، یہ وہاں ٹھہرے اور واپس آ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک بندہ آیا تھا، ملاقات کرنا چاہتا تھا، زیارت کرنا چاہتا تھا، مگر چونکہ آپ نہیں تھے ان کو واپسی کی جلدی تھی، واپس چلا گیا۔ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سن کر خوش ہوئے، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جبہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے فرمایا اور کہا اس بندے کا نام اویس ہے، قرن قبیلے کا ہے، میرے اس جبے کو لے کر جانا اور جب وہ پہنے تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی وہ دعا کر دے۔ یہ ماں کی خدمت کا اجر ہے دوستو کہ اللہ کے پیارے حبیب بھی ہدیہ بھیج رہے ہیں اور اپنے جبے کا، اور ساتھ فرمائش فرماتے ہیں کہ آپ میری امت کی بخشش کی دعا فرما۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر حاضر ہوئے، ابوا کے مقام پر وہ دفن تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں سے آنسو آ گئے۔ ایک صحابی بڑے حیران ہوئے، اے اللہ کے نبی، آپ تو بڑی مصیبت کے موقع پر کہیں کبھی نہیں گھبراتے، اور میں نے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے نہیں دیکھے، یہاں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ محبت کے آنسو ہیں، مجھے اپنی والدہ کی یاد آ رہی ہے۔ محبت کی وجہ سے ماں بچے کی خاطر بہت تکلیف اٹھاتی ہے اور اس کی تربیت کے لیے اپنی جان کھپاتی ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ بچے ہونے کے بعد ماں اپنے آپ کو بھول جاتی ہے۔ بچے سے پہلے خاوند کے ساتھ کہیں جاتی تھی تو اپنا کپڑا خرید کر لاتی تھی، بچے ہونے کے بعد کہیں جاتی بھی ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈھونڈ پھر رہی ہوتی ہے، میرے بچے کے جوتے ایسے ہوں، کپڑے ایسے ہوں، فیڈر ایسا ہو۔ اب اپنے آپ کو بھول گئی، اب اسے بچہ یاد رہتا ہے۔ کیا محبت ہے، پہلے بچے کو کھلاتی ہے بعد میں خود کھاتی ہے، پہلے بچے کو پلاتی ہے بعد میں خود پیتی ہے، پہلے بچے کو سلاتی ہے بعد میں خود سوتی ہے۔ 24 گھنٹے کے لیے حاضر، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے دوستو۔ چنانچہ ماں سے بچے کو اگر اس سے ذرا جدا کر دیا جائے پریشان ہو جاتی، کہیں کہتی ہے میرا بچہ کہاں، اور بچہ جب گود میں آتا ہے تو ماں کو یوں لگتا ہے کہ ساری کائنات کی خوشیاں سمٹ کر میری گود میں آ گئی۔ اس لیے دنیا میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، اگر ان کی زندگیوں پر غور کریں تو ان کے پیچھے آپ کو ان کی ماں کی تربیت نظر آئے۔ دوستو، ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ۔ کاکی ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے روٹی۔ جب یہ پیدا ہوئے ان کے ماں باپ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم بچے کی دینی تربیت کریں گے تاکہ بچہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا بن جائے۔ ماں نے کہا ہاں، میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی، میں اس پر عمل کروں گی۔ دوستو، چنانچہ جب بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو ایک دن اپنے مدرسے سے واپس آیا، امی بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روزی دیتے ہیں، آپ کو بھی وہی رزق دیتے ہیں، تو آپ اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ بیٹے نے کہا کہ امی کیسے مانگوں؟ ماں نے کہا بیٹا مصلی بچھاؤ اور اللہ سے دعا مانگو۔ بچے نے مصلی بچھایا، دعا مانگی، کہنے لگا امی اب کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹے کمرے میں جا کر دیکھو، اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہوگا، کھانا کہیں بھجوایا ہوگا۔ تو ماں نے کھانا پکا کر دوستوں کہیں چھپایا ہوا تھا، وہ بچے نے ڈھونڈا، تھوڑی دیر میں مل گیا۔ بچہ بڑا خوش ہوا، اب یہ روز کا معمول بن گیا، پہلے مصلی پہ بیٹھ کر کے دعا مانگنا، پھر اس کمرے میں سے کھانا مل جانا۔ اب وہ کھاتے کھاتے امی سے پوچھتا اماں اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو کھانا کھلاتے ہیں؟ ماں کہتی جی، انسانوں کو بھی وہی رزق دیتے ہیں، حیوانوں کو بھی؟ ماں کہتی ہاں بیٹا۔ کہتا اماں اللہ تعالیٰ کتنے اچھے ہیں، کتنے بڑے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتا۔ ماں جب بچے کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں سنتی وہ خوش ہوتی اور سنتی کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جا رہی۔ اللہ کی شان دیکھے کہ ایک دن ماں خاندان کی اس تقریب میں چلی گئی اور اسے وقت کا احساس نہ رہا۔ جب خیال آیا تو بچہ گھر آ چکا تھا۔ ماں بڑی پریشان ہوئی، اس وقت برقع لیا گھر کی طرف چلی، رو بھی رہی تھی، دعا بھی کر رہی تھی، اللہ میں نے تو اپنے بچے کا یقین بنانے کے لیے سارا عمل کیا تھا،
اگر میرا بچہ آج روٹی نہیں ڈھونڈ پائے گا تو کہیں اس کا